حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹیوں کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاندار شاہی تخت پر بیٹھ کر ہوا میں سفر کر رہے تھے۔ آپ کے ساتھ 1000 ملازم اور سلطنت کے بڑے افسران بھی موجود تھے، جن میں آپ کے وزیر اعظم برقیہ بھی شامل تھے۔ تمام جن آپ کے تخت کے ارد گرد بہت ادب سے کھڑے تھے، اور فضا میں اڑنے والے پرندے اپنے پروں کے ذریعے تخت پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ اس سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرشتوں کی آواز سنائی دی، جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے: اے اللہ، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو عظیم سلطنت عطا کی ہے، ایسی کسی اور انسان یا جن کو نہیں دی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے فرشتوں، میں نے سلیمان علیہ السلام کو دنیا کے 7 بڑے خطوں کی بادشاہی اور نبوت عطا کی ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں ذرا بھی غرور تکبر نہیں ہے۔ اگر ان میں تکبر ہوتا تو میں ان کے تخت کو ہوا سے گرا کر زمین میں دسا دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اللہ کا یہ فرمان سنا تو فوراً اللہ کا شکر کرنے سجدے میں گر پڑے۔ پھر ہوا نے ان کے تخت کو زمین پر اتارا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ تخت کو دیکھ کر چونٹیاں ڈر گئی، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے۔ چونٹیوں کے سردار شاہی مور نے اپنی قوم سے کہا: اے چونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل دے۔ اس چونٹی کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ انہوں نے اسے اپنی ہتھیلی پر بٹھایا اور پوچھا: اے چونٹی، تم نے اپنے لشکر سے ایسا کیوں کہا؟ کیا تمہیں مجھ سے یا میرے لشکر سے کسی ظلم کا ڈر تھا؟ چونٹی نے جواب دیا: اے اللہ کے نبی، مجھے آپ سے کوئی ڈر نہیں ہے، لیکن میں نے احتیاطاً ایسا کیا تھا کہ میرے گھوڑوں کے پاؤں تلے میری چونٹیاں کچلی نہ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا: کیا تم اپنی قوم کا اتنا خیال رکھتی ہو؟ چونٹی بولی: جی ہاں، کیونکہ اللہ نے مجھے ان کا حاکم بنایا ہے، اللہ نے مجھے ان کا بادشاہ بنایا ہے، اس لیے ان کی حفاظت میرا فرض ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا: تمہاری بادشاہی بہتر ہے یا میری؟ چونٹی نے بڑی عقل مندی سے جواب دیا: میری بادشاہی بہتر ہے، کیونکہ آپ کا تخت ہوا پر اڑتا ہے اور آپ اس پر بیٹھتے ہیں، یہ بڑے تکلف مشکل کام ہے۔ چونٹی نے مزید کہا: اے سلیمان علیہ السلام، جس اللہ نے آپ کو عقل دی، اسی نے مجھے بھی عقل دی ہے۔ چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کچھ مشکل سوالات پوچھنے کی اجازت مانگی، لیکن جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سے دعا مانگی ہوئی یاد دلائی: مجھے ایسی بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ جب آپ نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے ایسی بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو، تو اس نے سمجھایا ایسا سوال کرنا پیغمبروں کی شان کے خلاف لگتا ہے۔ آخر میں چونٹی نے نصیحت کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو بھی اپنی رائے کا خیال رکھنا چاہیے، ظلم سے مظلوم کا حق دلانا چاہیے، جیسے میں اپنی چھوٹی سی قوم کی روز خبر لیتی ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر سجدہ کیا اور اللہ کی عظمت کا اعتراف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت پر لگایا تھا، وہ ان کے حاکم سے قلعے، ہتھیار اور بڑے بڑے برتن بناتے تھے۔ اللہ نے آل داؤد کو حکم دیا کہ وہ شکر گزار بنے، کیونکہ دنیا میں
शुक्र करने वाले बंदे बहुत कम हैं।